सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं, क्या नुकसान हुआ है और कितने लोग लापता हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन मुतासिरा खानदान जो लोग शहीद हो गए, मैं उनसे दिली हमदर्दी करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जिनके माली नुकसान हुआ है अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने गैबी खजाने से उनकी मदद फरमाए। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी गफलत है और वो हुकूमत की तरफ से है। इतना बड़ा शॉपिंग प्लाजा और उसके अंदर कोई भी सेफ्टी हालात वहाँ नहीं है और कोई बड़ा सानिये के बाद ये कहते हैं कि हम अब नए सिरे से मार्केट का विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि सूरत में उधर वहाँ क्या है। इतना बड़ा 11 इसके एग्जैक्ट होने के बावजूद भी और आज 24 घंटे तकरीबन 22 घंटे हो चुके हैं, अब तक इस आग को इसके अंदर अभी तक काबू नहीं पाया गया। इसमें अंदाजा तखमीना यह है कि जो अभी जो है 3.5 से 4 अरब रुपए तक का माली नुकसान ताजिरों का हुआ है और अब तक भी जो है हमारे पास जो इतलात हैं अल्लाह उनको हिफ्ज़ अमान में रखे, 60 से 80 अफराद अब तक लापता हैं, जो इंतहाई तशवीश का बाइस है हमारे लिए। और उन खानदान के साथ इस वक्त क्या बीत रही है। आज सबसे बड़ी बात यह थी कि आज मेरे बयान के बाद वज़ीर आला साहब कुछ देर पहले यहाँ मार्केट का उन्होंने विजिट किया, ये खुशाइन बात थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो आज हमें बुलाते और अपने पास और एक पैकेज का ऐलान किया जाता, जिन लोगों को जो लोग शहीद हो गए उनको मुआवजा दिया जाए और जो नए सिरे से इस मार्केट की तामीर में सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे और उनका जो भी तो ये जावेद कुरैशी साहब ये तो उन्होंने कहा है कि वो करेंगे, लेकिन ये जब कूलिंग का अमल हो जाएगा, तमाम चीज़ों का तखमीना लगाया जाएगा और हलाकतों का देखा जाएगा कितनी हलाकतें हुई हैं, उसके बाद ओवरऑल सिचुएशन को आपने रात से मॉनिटर किया होगा, देख रहे होंगे, आप क्या समझते हैं इसमें तमाम सूरत हाल में जो ताख़ीर हुई है उसकी क्या वजह है? देखिए, ताख़ीर की जो मेन वजह यह है कि हुकूमत के पास इस किस्म के जदीद आलात नहीं है जो एक तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर होने चाहिए। और अफसोस मुझे होता है कि एक फायर टेंडर भी इसके अंदर एक शहीद हुआ है, हम उसके खानदान से भी जो है दिली हमारी ताज़ियत है, लेकिन उन्हें एक मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक कोई भी फायर टेंडर अंदर दाखिल होने की कंडीशन वहां नहीं है क्योंकि कूलिंग का सिस्टम अभी भी जारी है और बार बार आग का भड़क उठना ये इंतहाई और मजीद तशवीश की बात है। अब मुख्तलिफ लोग इस किस्म की अपनी राय रखते हैं कि इतने फर्द हैं, इतने हैं, वो तो जब तक मुकम्मल कूलिंग सिस्टम हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कितने लोग इसमें जिंदा हैं या कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो जरूरी है कि जब तक उनकी आदाद शुमार पूरी ना हो उससे पहले, लेकिन इस वक्त हमने 3 दिन का ताजिर बरादरी ने 100 का ऐलान हमने किया है। इस दौरान हम कोई भी ऐसी अपनी सियासी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जब तक इन दुकानदारों को हम बहाल ना करके इनकी अपनी शॉप पे ना बैठा दे, जब तक हम सुकून का सांस नहीं लेंगे। इस सिलसिले में मैं सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट से हमदर्दाना अपील करता हूँ, खुदारा ये कराची जो टैक्स 70% 68% आपको देता है, आज इस मुसीबत की घड़ी के अंदर आप भी फराख दिली का मुजाहरा करें और ताजिर बिरादरी के साथ हुकूमत आकर खड़ी हो और उनको दिलासा दें और उनके रोजगार को बहाल करने में मदद करें। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें नहीं चाहिए, अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जो करोड़ों रुपए की असासे रखने वाले आज वो रोडों पर आ गए, ये इंतहाई तशवीश की बात है। उनके पीछे पूरे पूरे खानदान है, उन खानदान के साथ क्या होगा। आगे रमजान मुबारक आ रहा है, ईद की लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि इस बिल्डिंग को ईद तक जाकर ये जो है कारोबार यहाँ शुरू हो जाए। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, इतनी बड़ी मॉल, इतना नुकसान हुआ, कोई सेफ्टी प्लान नहीं है, क्या ताजिर रहनुमाओं की जानिब से इससे पहले ये सवाल उठाया गया हुकाम बाला से, इंतजामिया से कि यहाँ पे सेफ्टी प्लान नहीं है, इस हवाले से इकदाम किए जाएं? देखिए जी, मुतवातर हम बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट, ये सिटी गवर्नमेंट का काम है। मेयर साहब को तो अभी तक पता ही नहीं है वो कहाँ है, और मैं कहता हूं कि उनके लिए हमें इश्तिहार देना पड़ेगा। आज से हम यही करेंगे कि मेयर साहब कहाँ हैं और वो आ जाए, खुदारा इस पे मरहम तो रखें। वो भी और सेफ्टी आला जो भी थे दुकानों में, मैं मानता हूं हमारी तरफ से भी गफलत होती है, लेकिन इतनी बड़ी गफलत, आप जब इतना बड़ा आपका इदारा है क्यों नहीं आप विजिट करते? एक सानिये के बाद फिर आप मुतहर्रिक हो जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किसी सानिये का आप इंतजार करते हैं? मैं इस मौके पर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नेवी का, कि उन्होंने और हमारी सिंध पुलिस ने भी
اس میں حصہ لیا ریسکیو کے کاموں میں. تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا, اور یہ ثانیہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ادارے نہ متحرک ہوتے تو یہ آج اور اس وقت جو صورتحال ہے, جو لوگوں کے گھروں میں قہرام بچا ہوا ہے, لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, تو حکومت کو اس وقت مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت تاجر برادری بالکل پرسان حال نہیں ہے, اس کا پورا شہر کراچی بلکہ پورا پاکستان تاجر برادری سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. اور اچھا, انشاءاللہ آپ کے تعالیٰ حکومت سے کیا مطالبات ہیں؟ کیونکہ اب ہم سے کچھ دیر مطالبہ یہ قبل کرتے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ نے تو وزٹ کیا, احکامات بھی جاری کیے, لیکن آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فل مزید کہیں سے بھی انہوں نے ریسکیو کی ٹیمیں بلوانی ہے تو بلا کر, اور اسے کولنگ کا سسٹم جلد مکمل ہو, اور اس کے بعد اس کا سروے کیا جائے بلڈنگ کا اور ان دکانداروں کا, اور ان کو جو بھی معاوضہ ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بولڈن مارکیٹ کے اندر بھی ایک اسی قسم کا ایک ثانیہ ہوا تھا, لیکن اس میں اللہ پاک نے بچا دیا تھا, اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس وقت گورنمنٹ نے تعاون کیا تھا تاجر برادری سے. ہم امید کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے اور وفاق سے کہ اسی طریقے سے اقدامات کیے جائیں اور ان کو مالی تعاون جو ایک بنتا ہے اور ان کا حق دلایا جائے, اور ان کو روزگار ان کا بحال کیا جائے. ہم آل پاکستان انجمن تاجران کی طرف سے ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اپنے تاجر بھائیوں کو اپنے کاروبار پہ دوبارہ یقینی طور پہ جاوید قریشی صاحب, آپ لوگوں کی گورننگ باڈیز بھی ہوتی ہوں گی جو تمام چیزوں کا تخمینہ لگاتی ہوگی, یہ بھی بتاتی ہوگی کہ ایک پلازا کے اندر کتنی دکانیں ہیں, وہاں پر کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے؟ سر میڈم, ہمارے پاس اس وقت 1200 سے زائد اس گل پلازا میں شاپ ہیں, اور یہاں اس وقت جس ٹائم یہ رات کا 10:15 بجے کا واقعہ ہے, لوگ کلوزنگ کی طرف جا رہے تھے جن کے پاس کیش بھی بے شمار تھا. کچھ کسٹمر موجود تھے, کچھ مزدور تھے, اور کچھ دکاندار ہیں وہ ابھی تک مسنگ پرسن میں آ رہے ہیں. ہم سب سے بڑے, اور یہ تخمینہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, 3.5 سے 4 ارب روپے کا مالی نقصان ہوا ہے بلڈنگ کے علاوہ, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ فلفور ان کی بحالی کے اقدامات. جاوید قریشی صاحب, میں انسانی جانوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی. کیا آپ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیٹا ہوتا ہے کہ کتنے دکاندار ایک پلازا کے اندر کام کرتے ہیں, اور وہاں پر کتنے لوگ اندر ہو سکتے ہیں؟ ایک راؤنڈ آف کر کے تخمینہ لگایا گیا ہو. تقریباً 2 سے 2.5 ہزار اس وقت رات کے وقت لوگ تھے, اور جب یہ بھگدڑ بچی کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باہر آئے, اور اس کے بعد کا کوئی بھی اندازہ لگانا قبل اس وقت ہے اس وقت کہ کتنے لوگ اندر ہیں. یہ جو بھی فگر میں نے آپ کو دیے یا دوسرے ہمارے جو 2 تاجر برادری کے جو دے رہے ہیں وہ ایک اندازے کی بنیاد پہ ہے. یہ تو سارے معاملات جب تک یہ ملبہ اٹھے اور یہ کولنگ سسٹم مکمل ہو اس کے بعد اعداد و شمار کی صحیح ہوگی. لیکن خدشہ یہ ہے کہ اس پہ انسانی جانیں بہت زیادہ ضائع ہوئی ہیں, اور ان شہداء کو ہم یہ جو ہے. جاوید قریشی صاحب, ایک پوائنٹ یہاں پر میں ضرور اٹھانا چاہوں گی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انجمن تاجران کے صدر ہونے کے ناطے آپ لوگوں کی بھی کچھ حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ جن پلازوں کے اندر لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ سیفٹی میجرز کا دیکھا جائے؟ حکومت کا کام ایک طرف, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نیا پلازا بن رہا ہو یا کوئی پرانے پلازے ہوں, وہاں پر دیکھا جائے کہ سیفٹی میجرز ہوں, آگ بجھانے کے آلات موجود ہوں, نہیں تو کم از کم وہاں سے بھاگنے کے ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہوں؟ بالکل ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو نئی عمارتیں بن رہی ہے اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف ایک کام ایسا ہی کرتی ہے, یا کوئی سفارش یا پیسے سے وہ ان کا میپ پاس کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے انسانی جان ہے ہمارے لیے, اور یہ جتنا بڑا ثانیہ کراچی میں جو کل رات ہوا ہے یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں کی پوری حکومت. لیکن جاوید قریشی صاحب, تاجروں کی بہت ساری باڈیز کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. آپ سمجھتے کہ ذاتی طور پر آپ یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تاجر برادری پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے تاجر برادری کے اوپر جب تک چیک اینڈ بیلنس ایک نہیں آئے گا اور ادارے انہیں آ کر وہ نہیں دیکھیں گے تو وہاں سے بھی تاجر برادری کی طرف سے بھی غفلت ہوتی ہے. میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا, لیکن ہماری مجبوری ہے. یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جو چلتے ہیں, آج ان اداروں کو وہ خواب و کی نیند سوئے ہوئے ہیں. انہیں آج تک اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کون سی مارکیٹ, کیا گل پلازا کے ابھی بنا ہے. انہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا کتنی شاپ ہے. ان کے تمام سروے ہیں, تمام ہر چیز موجود ہے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ وہ جو لوگ جو ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح نہیں کر پا رہے، اور ان کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے. اس ثانیے کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین ثانیوں میں سے ایک ثانیہ یہ ہوگا. اچھا جاوید صاحب، یہ بلڈنگ بڑی پرانی ہے، ایس بی سی اے نے کیا اس کا سروے کیا، اور کیا آپ کی جانب سے ان تک رابطہ کیا گیا، ان تک آواز پہنچائی گئی کہ یہاں پر سیفٹی میجرز نہیں ہیں، سیفٹی پلان نہیں ہے کوئی، تو آپ اقدامات کریں؟ دیکھیں جی، ہم سے کوئی مطلب رابطہ نہیں ہے. میں اس چینل پہ بیٹھ کر میں اس قسم کی غلط بات کروں، ہم سے کسی نے نہ سندھ بلڈ کنٹرول اتھارٹی نے ہم سے رابطہ کیا، نہ ہماری طرف سے. دیکھیں، جب ایک کاروبار بندہ جب کرتا ہے تو وہ پیچھے کے جب اس کا کاروبار چلتا ہے تو وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے. یہ ان اداروں کا کام ہے ان کو امپلیمنٹ کرانا، نہ کہ تاجروں کو کام ہے انہیں امپلیمنٹ کرانا. ان اداروں کا کام ہے. آپ روڈ کے اوپر جب گاڑی لاتے ہیں، آج آپ کا ای چالان ہو رہا ہے یا آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی پولیس حرکت پہ آ جاتی ہے. کیوں نہ یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان اداروں کو جگانے کے لیے تاجروں کا کام ہے؟ کیا وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی گھر چل رہے ہیں، جو تنخواہیں وہ لے رہے ہیں؟ تو انہیں یاد نہیں ہے ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں. کیا ان اداروں کے سربراہوں کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی کی کتنی مارکیٹیں، کتنے پلازا ہیں؟ یہ کراچی کا پہلا ایک حادثہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار حادثات ہو چکے ہیں. آتش کی جو واقعات ہیں یہ روز بر روز بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی خدا را حکومت کو یہ ہوش آ جائے اور وہ جو بھی یعنی شاپنگ سینٹر ہے اور ادھر دیکھا جائے اور ان اداروں کا سروے کیا جائے اور اس پہ سختی سے امپلیمنٹ کرایا جائے. ادروائز اس سے زیادہ بڑا ثانیہ بھی اس شہر کے اندر ہو سکتا ہے، جو ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. آج پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. دوسرے ملک کہتے ہیں کہ آج 24 گھنٹے میں بھی ان سے ایک آگ نہیں بجھ پا رہی. خدا نہ کرے کراچی میں تو اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ وہاں کوئی ایسا ثانیہ پیش آ جائے تو کہاں سے ہم اسے کنٹرول کر پائیں گے. تو ابھی بھی موقع ہے. حکومت کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاجر برادری کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں، تمام چیزیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے بغیر، اور جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، آج جدید دور ہے. آپ کی دیکھیں ان جو ہمارے فائٹ ٹینڈر جو بھی ٹریننگ کی ہوئی، یہ ایک پرانے طرز پہ چل رہے ہیں. آج جدید طرز پہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی. انہیں ضرورت ہے اس ادارے کو کہ وہ جدید طریقے سے ان حالات سے، ایمرجنسی حالات بالکل جاوید صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. اب اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. اور جاوید قریشی صاحب، صدر انجمن تاجران سندھ، ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.